21 جولائی کی رات موساد کے ایجنٹوں نے لیلہ ہیمر کی ایک سڑک پر علی حسن سلامہ کو جان سے مار ڈالا تھا اور 14 گولیاں اس کے جسم میں پیوست کی تھی، لیکن مرنے والا کون تھا اس خبر نے موساد اور پوری اسرائیلی مملکت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس پوری سیریز کو سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ فائل میں اگلی دستاویز 22 جولائی 1973 کے ایک اخبار کے تراشے پر مشتمل تھی۔ جرمیاہ کی نظریں خبر کی سرخی پر مرکوز تھیں: لیلہ ہیمر میں ایک مراکشی ویٹر کا بہیمانہ قتل۔ خبر کے متن میں بتایا گیا تھا کہ بوشیکی نامی یہ مراکشی باشندہ پچھلے 5 سال سے لیلہ ہیمر کے کیفے کیرولین میں ویٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا، لیکن گزشتہ رات اسے نہایت بےایمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے تقریباً 1 سال پہلے ایک مقامی لڑکی سے شادی کی تھی جو 2 مہینے میں ماں بننے والی تھی۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہودی ایجنٹوں نے ایک غیر متعلق اور بے گناہ آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ شخص جو یوسف الحمید کو لیلہ ہیمر کے اوپن ایئر کیفے میں ملا تھا ریڈ پرنس نہیں تھا، اس کا حریت پسندوں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کا ویٹر تھا جسے یوسف الحمید نے غالباً کچھ پوچھنے کے لیے اپنی میز پر بٹھا لیا تھا۔ جرمیاہ کو یاد تھا کہ 1973 کی جولائی کی ایک صبح جب اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی تو اس کی کنپٹیاں تک سلگ اٹھی تھی۔ اس کے آدمیوں نے موساد کی تاریخ میں سب سے بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اخبار چھوڑ کر چیختا داڑتا ہوا آپریشن روم کی طرف دوڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتا، ڈیوڈ راتھ نے اس کے ہاتھ میں کیبل تھما دیا تھا جو ابھی ڈی کوڈنگ روم سے موصول ہوا تھا۔ کیبل کا مختصر سا پیغام پڑھتے ہی اسے پیٹ میں گریں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اوسلو اور لیلہ ہیمر میں موساد کے 6 ایجنٹ، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، گرفتار ہو گئے تھے اور نارویجن پولیس اس قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ فائل میں لگا ہوا ٹیلی گرام پڑھ کر جرمیاہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اسے اوسلو میں گرفتار ہونے والے یہودی ایجنٹوں کے خلاف کیس کی ایک تفصیل یاد تھی۔ ان ایجنٹوں نے نہ صرف اس قتل کے سلسلے میں اقبال جرم کر لیا تھا بلکہ موساد کے بعض انتہائی اہم راز بھی تشخیص بام کر دیے تھے۔ پورے یورپ میں موساد کے ایجنٹوں کے نام، ان کے ایڈریس، فون نمبر، ایک دوسرے سے رابطے کے خفیہ کوڈ اور پیغام رسانی کے خفیہ کوڈ بھی اخبارات کی زینت بن چکے تھے۔ اس کیس میں موساد کے 6 میں سے 1 ایجنٹ کو سزائے موت اور 5 کو 1 سے 6 سال تک قید کی سزا ہو گئی تھی، اور جرمیاہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ لیلہ ہیمر کے اس واقعہ کے بعد موساد کو سنبھلنے کے لیے ایک مدت درکار ہوگی۔ گولڈا مائر کے بعد جب رابن نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو قسمت کی دیوی اس وقت بھی جرمیاہ پر مہربان رہی۔ پے در پے ناکامیوں کے باوجود اس سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، البتہ چند ہفتوں بعد ہی نئے وزیر اعظم کی طرف سے اسے تحریری طور پر یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ دیگر اہم امور کی وجہ سے وہ ریڈ پرنس کے معاملے کو فی الحال پس پشت ڈال دے۔ وزیر اعظم کا یہ حکم نامہ ملنے کے 3 مہینے بعد اکتوبر میں جنگ چھڑ گئی اور جرمیاہ کا محکمہ موساد حقیقتاً اہم ترین امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گیا۔ فائل کے آخری حصے میں صرف 3 دستاویزات تھیں۔ ایک تصویر یاسر عرفات کی تھی جو 13 نومبر 1974 کو اس کے اقوام متحدہ کے دورے کے موقع پر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ اس تصویر میں یاسر عرفات کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ اس کی پشت پر کھڑے ایک نوجوان کے چہرے پر سرخ پینسل سے دائرہ بنایا گیا تھا اور ایک کونے میں سرخ پینسل سے سلامہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری دستاویز نومبر 1976 کو بیروت سے ملنے والی ایک رپورٹ پر مشتمل تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سلامہ کو الفتح کا سیکیورٹی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یاسر عرفات کا جانشین بھی وہی ہوگا اور وہ ان دنوں الفتح کے ہیڈ کوارٹر میں ہے جہاں سخت ترین حفاظتی انتظامات اختیار کیے گئے تھے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی کیمپ کے انتہائی اندرونی حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ تیسری دستاویز دراصل ایک عطا
اطالوی میگزین کا تراشا تھا۔ عورتوں کا یہ میگزین اریاں قسم کے مضامین اور لوگوں کے بارے میں اسکینڈل شائع کرنے کے معاملے میں خاصا بدنام تھا۔ مضمون کے ساتھ لبنانی نژاد حسینہ عالم جورجنیا رزاق کی تصویر بھی تھی۔ میگزین میں جورجنیا اور ایک مسلمان نوجوان کے عشق کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس مسلمان نوجوان نے حسینہ عالم کے لیے اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ان دنوں جورجنیا کے ساتھ بیروت کے فیشنیبل علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ وہ مسلمان نوجوان علی حسن سلامہ تھا۔ جرمیاخ نے اس مضمون کے حاشیہ میں سرخ پینسل سے ایک نوٹ بھی لکھ دیا تھا، سلامہ کے معمولات کی نگرانی کی جائے اور اس پر حملے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ جرمیاخ نے سلامہ کی فائل بند کر کے فیتہ باندھ دیا اور جیب سے قلم نکال کر فائل کے کور پر موٹے حروف میں صرف ایک لفظ لکھ دیا، کلوزڈ۔ فائل ایک طرف سرکا کر اس نے میز کے دراز سے ایک سادہ کاغذ نکالا اور لیمپ کی روشنی ایڈجسٹ کر کے خط لکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ خط اگرچہ کل بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے آج ہی اس کام سے فارغ ہو لینا ضروری سمجھا۔ ڈیئر پرائم منسٹر، اس نے لکھنا شروع کیا، میں نے موساد کی سربراہی اور کمیشن آف ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے بہت عرصہ پہلے ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ستمبر 1972 میں میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کے واقعہ نے اپنی خدمات جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کی وزیر اعظم مسز گولڈا مائر نے بھی ازراہ نوازش مجھے اس وقت تک ان عہدوں پر رہنے کی اجازت دے دی جب تک میں اپنے کھلاڑیوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیتا۔ اس دوران اگرچہ مجھ سے بعض نہایت سنگین غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن مسز گولڈا مائر نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ 1973 میں لیلے ہیمر کے واقعہ کے بعد اگرچہ گولڈا مائر پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ مجھے اپنے فرائض سے سبکدوش کر دیا جائے، لیکن گولڈا مائر نے ہمیشہ میری حمایت کی اور میرے مخالفین کے درمیان ڈھال بنی رہی۔ جرمیاخ لکھتے لکھتے رک گیا، انگلیوں میں قلم گھماتے ہوئے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر آخری جملہ قلم زد کر دیا اور اس سے آگے لکھنے لگا۔ اگرچہ میں نے لیلے ہیمر میں اپنی غلطی اور مشن کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، لیکن میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ میں ہر قیمت پر سلامہ کو تلاش کر کے اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل اور ناکامیوں کا انتقام۔ میں مسز گولڈا مائر اور آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مجھے اپنا مشن جاری رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اب جب میری زندگی کا اہم ترین مشن پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے، میں اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری جگہ کوئی اور بہتر طور پر قوم کی خدمات انجام دے سکے۔ میری خواہش ہے کہ 28 اپریل یوم آزادی کے دن میری ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جائے۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاتا ہوں، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ الفتح والے سلامہ کے قتل کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ میں 3 ماہ کا وقفہ رکھا ہے۔ جرمیاخ نے اونٹ چباتے ہوئے ایک بار پھر اپنا خط پڑھا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے دوسرے کاغذ پر اس کی نقل تیار کرنے لگا۔ اس نے خط کو ٹائپ کرنے کے بجائے ہاتھ سے لکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خط مکمل کرنے کے بعد نیچے اس نے اپنا نام لکھ دیا اور سر اٹھا کر دائیں طرف کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں مدھم سا اجالا پھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یروشلم پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر اپنے لکھے ہوئے خط کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سینے میں اضطراب کی لہریں سی اٹھنے لگی۔ اس کے پاس اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے۔ ناظرین، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار